دوستو 1890 کی دہائی تک نکولا ٹیسلا دنیا کو ایک زبردست ٹیکنالوجی اے سی کرنٹ کی شکل میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ وہ صرف اس کی ریالٹی سے کئی پشتوں تک شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس کو نقصان ہونے لگا۔ یہ نقصان انہیں کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن ٹیسلا ایک بھلا مانس انسان تھا اور وہ لالچی ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ ریالٹی معاف کر دی جس میں اے سی کرنٹ کے ہر ایک ہارس پاور پر اسے $2.5 ملنے تھے، لیکن اس کی یہی فراخ دلی اسے بے حد مہنگی پڑی، کیونکہ آگے چل کر جب اس کے نئے پروجیکٹس کمرشل نہ ہو سکے تو اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہ بچا۔ پھر یہ ہوا کہ 1895 میں نیو یارک میں اس کی ذاتی لیبارٹری کو آگ بھی لگ گئی۔ وہ ریڈیو کی ایجاد اور وائرلیس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، جس کا بہت زیادہ ریکارڈ جل گیا، اور اس جل جانے کا فائدہ ہوا مارکونی کو، کیونکہ جب اس کی لیبارٹری جل گئی تو اسے دوبارہ سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اسی دوران اس کے رائیول مارکونی نے اس کی اور کچھ دوسرے ماہرین کی تھیوریز کا استعمال کیا اور ان کی مدد سے 12 میل تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں ریڈیو کی ایجاد کا سہرا مارکونی کے نام سج گیا۔ دوستوں، نکولا ٹیسلا بظاہر مارکونی سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس ٹیکنالوجی میں وہ اب بھی مارکونی سے بہت آگے تھا کہ وہ 12 میل سے کہیں زیادہ فاصلے تک ریڈیو سگنل بھیجنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ اس وقت ٹیلی فون بھی ایجاد ہو چکا تھا، لیکن اس کی تاریں بچھانے پر بہت سا پیسہ اور محنت خرچ ہوتی تھی۔ اگر ٹیسلا تھوڑی ہمت کرتا تو اپنی ٹیکنالوجی کو کمرشل کر کے بے پناہ منافع اور فائدہ کما سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے دماغ میں ایک مختلف آئیڈیا سما گیا۔ اس نے مارکونی سے مقابلے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر آواز کی لہروں کو بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے تو بجلی کے کرنٹ کو کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے کہ جس سے بجلی کو بغیر تاروں کے پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے۔ ٹیسلا نے اپنی لیبارٹری میں وائرلیس بجلی سے بلب روشن کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیے۔ وہ بغیر تار کے کم فاصلے تک آسمانی بجلی کی طرح بجلی ٹرانسفر کرتا اور قریب ہی بیٹھا کتاب پڑھتا رہتا۔ وہ اپنی اس کامیابی کا ڈیمو یونیورسٹیز اور دیگر جگہوں پر بھی دے رہا تھا تاکہ اسے انویسٹمنٹ مل سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے یہ تجربات بجلی کو بغیر تار کے پہنچا تو رہے تھے لیکن بہت کم فاصلے تک۔ لمبے فاصلے تک وائرلیس بجلی پہنچانے کا کامیاب تجربہ اس نے اب تک نہیں کیا تھا۔ اسی مقصد کے لیے 1899 میں اس نے امریکی ریاست کالوراڈو میں ایک لیبارٹری بنائی اور اپنی ساری دولت لمبے فاصلے تک بغیر تار کے بجلی پہنچانے پر لگا دی۔ وہ دن رات اس ٹیکنالوجی پر کام کرنے لگا۔ وہ کبھی کبھار 2-1 گھنٹوں کے لیے سو بھی جاتا، لیکن اس دوران بھی اپنی ٹیم سے بے تحاشا کام لیتا تھا۔ اس کے خیالات اور اتنی زیادہ کام کی وجہ سے وہ سائنسدان کمیونٹی میں پاگل سائنسدان مشہور ہو گیا تھا۔ دوستو، اسی پاگل کی لیبارٹری میں لکڑی کا ایک بلند ٹاور تھا کہ جس پر ایک اینٹینا لگا ہوا تھا۔ ایک شام کالوراڈو کے شہریوں نے دیکھا کہ اینٹینے سے بجلی کی کئی 100 فٹ اونچی لہر بلند ہو رہی ہے۔ ٹیسلا لمبے فاصلے تک بجلی بغیر تار کے منتقل کر رہا تھا۔ اس بجلی کی گھن گرج بھی بادلوں کی بجلی کی طرح 20 میل دور تک سنائی دی، لیکن جیسے یہ نظارہ تھما کالوراڈو شہر کا پاور سٹیشن جھٹکے سے اڑ گیا۔ پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ پاگل سائنسدان پر تنقید اور بھی تیز ہو گئی، لیکن وہ باز نہیں آیا اور مسلسل ناکام تجربات کرتا چلا گیا۔ ان تجربات کا سلسلہ تب رکا کہ جب اس کی جیب میں آخری سکہ بھی ختم ہو گیا۔ 1900 کے شروع میں جب وہ کالوراڈو سے نیو یارک واپس آیا تو اس کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ بجلی کی ریالٹی وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ وہ ایڈسن کے انویسٹر جے پی مورگن کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ اسے وائرلیس بجلی پر تجربات کرنے کے لیے فنڈنگ کرے کیونکہ وہ کامیابی کے بہت ہی قریب ہے۔ جے پی مورگن بھی مان گیا، لیکن بجلی کے لیے نہیں بلکہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے، کیونکہ مارکونی جس نے ریڈیو ایجاد کیا تھا اب اس کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح یورپ سے سگنلز کو اٹلانٹک اوشن کے پار امریکہ بھیج سکے، اور وہ بھی بغیر کسی تار کے۔ اور ٹیسلا کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کیونکہ وہ تو وائرلیس ٹیکنالوجی میں مارکونی سے بہت آگے تھا، بلکہ بجلی کو بغیر تار کے آگے پہنچانے کے کامیاب تجربات تھوڑے فاصلے پر ہی صحیح کر چکا تھا۔ تو اسی لیے جے پی مورگن چاہتا تھا کہ اگر ٹیسلا یہ ٹیکنالوجی جلدی جلدی پریکٹیکل شکل میں لے آئے تو وہ نہ صرف لمبا چوڑا منافع کما سکتا ہے بلکہ ٹیسلا بھی ایک بار پھر بہت امیر ہو سکتا ہے۔ وائرلیس کمیونیکیشن پر ریسرچ کے لیے جے پی مورگن نے ٹیسلا کو $1.5 লাখ دینے کا پلان بنا لیا۔ اس نے نیو یارک شہر کے قریبی لانگ آئی لینڈ پر ٹیسلا کو ایک ٹاور اور لیبارٹری بنا کر دی، مگر ٹیسلا نے اس لیبارٹری میں ریڈیو سگنل بھیجنے کے بجائے ایک بار پھر وائرلیس بجلی پر ہی تجربات شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکونی کو ایک بار پھر وقت مل گیا۔ اس نے سمندر پر بغیر تار کے سگنلز بھیج لیے اور ٹیسلا کا انویسٹر جے پی مورگن منہ دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، اب مورگن کے ٹیسلا سے اختلافات شروع ہونے لگے۔
ٹیسلا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بغیر تاروں کے بجلی پوری دنیا میں پہنچانے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور کامیابی کے بہت قریب ہے، لیکن مورگن نے جواب میں ایک تاریخی فکرہ کہا۔ وہ بولا، اگر بغیر تار کے ہر گھر میں بجلی جائے گی تو ہم میٹر کہاں لگائیں گے؟ اب چونکہ ٹیسلا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو مورگن کے پاس ٹیسلا کے لیے کوئی فنڈ بھی نہیں تھا، بلکہ اب اس کے فنڈ مارکونی کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ جے پی مورگن نے ہاتھ کھینچا تو ٹیسلا ایک بار پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ وہ بزنس کمیونٹی میں اپنی ساکھ، اپنی ریپوٹیشن بھی کھو رہا تھا، یہاں تک کہ 1909 تک ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیسلا کا نام غائب ہونے لگا۔ اس کے حریف ایڈسن اور مارکونی اپنے کام سے شہرت اور دولت دونوں کما رہے تھے، مگر ٹیسلا روزمرہ ضروریات کے لیے بھی پریشان رہتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جس ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے اپنی ریئلٹی بھی معاف کی تھی، وہ بھی ٹیسلا کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دور کی بہترین ایجادات میں حصہ ڈالا تھا، دنیا بھر میں 700 ایجادات اس کے نام پر تھیں، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی بھی اس کی مالی مدد کو نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں بھی اس کے ساتھ سریاں زیادتی ہو رہی تھی۔ دوستو، 1909 میں ٹیسلا کے حریف مارکونی کو نوبل انعام دے دیا گیا، لیکن جس ٹیسلا کی تھیوری سے مارکونی نے فائدہ اٹھایا تھا اسے کسی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھا گیا۔ اس نے خود سے عدالت میں جا کر کوشش کی کہ اس ایجاد میں اس کا بھی حصہ ہے، اسے بھی کچھ رقم دی جائے یا کم از کم ریکگنیشن ہی دی جائے، لیکن وہ یہ مقدمہ بھی ہار گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی اچھا وکیل کرنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ تو اس واقعہ کے 6 سال بعد ایک بار پھر اس کا نام لوگوں نے سننا شروع کر دیا، اور وہ یوں کہ 1915 میں اسے اور تھامس ایڈسن کو مشترکہ طور پر فزکس کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ ہوا، لیکن پھر اچانک نامعلوم وجوہات پر دونوں کا نام فہرست سے نکال کر ایک تیسرے برطانوی سائنسدان ایچ بریک کا نام دے دیا گیا۔ نوبل پرائز واپس لینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن لوگوں نے یہی خیال کیا کہ شاید خپتی ٹیسلا نے ارب پتی ایڈسن کے ساتھ یہ ایوارڈ شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے تقریباً دشمنی تھے، اسی لیے یہ ایوارڈ بھی ان سے واپس لے کر کسی اور کو دیا گیا۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن نوبل انعام نہ ملنا ٹیسلا کے لیے بہت تباہ کن تھا۔ پیسہ تو کبھی اس کی منزل تھا ہی نہیں، مگر جب اتنی محنت کے بعد تعریف کے 2 حقیقی بول بھی نہ ملے تو انسان مایوس ہو ہی جاتا ہے۔ تو ٹیسلا بھی مایوس ہو کر اپنی ذات کے خول میں بند ہونے لگا، وہ انسانوں سے دور بھاگنے لگا تھا۔ وہ پارک میں کبوتروں کو دانہ ڈالتا رہتا، انہیں ہی اپنا دوست سمجھتا اور انہیں سے پاگلوں کی طرح باتیں کرتا رہتا۔ وہ شاید پاگل پانی ہی میں مار جاتا، لیکن پھر ہٹلر آ گیا اور ٹیسلا کا نام ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے سربراہان کی زبانوں پر چلنے لگا۔ دوستو، ہٹلر کے جنگی عزائم دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ ایسے ہتھیاروں کی ضرورت محسوس کرنے لگے کہ جن کی مدد سے وہ ہٹلر کے جنگی جنون کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ایسے میں ٹیسلا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایک ایسا ہتھیار ڈیزائن کر لیا جو اتنا خطرناک ہے کہ اس کے خوف سے ہی ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور اس ہتھیار کو بعد میں ڈیتھ رے کا نام دیا گیا۔ ٹیسلا کے مطابق وہ ڈیتھ رے سے بجلی کی صرف ایک طاقتور لہر پیدا کرے گا، اور اس سے 200 کلومیٹر میں اڑنے والے سینکڑوں جہاز تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب امریکہ سے یورپ تک ٹیسلا کی اس نئی ایجاد یا ڈیزائن کے چرچے ہونے لگے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ٹیسلا نے ایسے کسی ہتھیار پر کوئی تجربہ نہیں کیا تھا، بس یہ اس کا ایک پیپر فارمولہ تھا، اور اس فارمولے کی عملی شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ٹنگسٹن یا پارے کے ذرات کو چارج کر کے ایک گن کے ذریعے فائر کیا جائے تو بجلی کی ایک لمبی سی شعاع نکلے گی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ تو ٹیسلا نے اپنی یہ تھیوری برطانیہ، سوویت روس، یوگوسلاویہ اور پھر امریکہ کو بھی بیچنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے اسے $30 ملین آفر بھی کیے، لیکن یہ معاہدہ نہ ہو سکا کیونکہ ٹیسلا چاہتا تھا کہ اسے رقم پہلے ادا کی جائے، شاید اس لیے کہ وہ زندگی میں پیسوں کے معاملات میں بہت مار کھا چکا تھا، اور اس لیے اب اسے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا، جبکہ برطانیہ کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے کاغذات پہلے ان کے حوالے کرے تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ آیا اس کا فارمولہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ سو بعد اعتمادی کی فضا میں یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ دوستو، ٹیسلا کو 3 کے نمبر سے زندگی بھر کوئی خاص محبت رہی ہے۔ 1930 کے شروع میں وہ امریکی ہوٹل نیو یارک کی 33ویں منزل کی 2 کمروں 3327 اور 3328 میں منتقل ہو گیا۔ ایک میں وہ خود رہتا تھا اور ایک میں اس کا سامان پڑا رہتا تھا۔ یہاں پر وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور مختلف سائنسی تھیوریز پر کام کرتا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ وہ پارک کی طرف جا رہا تھا کہ ایک ٹیکسی سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا، اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی اور 3 پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور اس پر مزید یہ کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا، جیسا کہ وہ ساری زندگی بھی یہی کرتا رہا تھا۔ تو اس حادثے اور بڑھاپے نے اس کی حالت بری کر دی تھی۔ اس نے ایک بار یہ بھی سمجھا کہ اسے خلائی مخلوق نے سگنلز بھیجے ہیں، اور اب 80 سال کی عمر میں 6 فٹ 3 انچ کے نکولا ٹیسلا کی حالت یہ تھی کہ وہ خود ایک ایلین دکھائی دیتا تھا۔
اور بس یہی وہ وقت تھا جب اس کی پرانی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو بھی ہوش آ گیا۔ کمپنی نے اس کا کھانے پینے اور ہوٹل کے کرائے کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا، جبکہ یوگوسلاویہ جو کہ ٹیسلا کا آبائی وطن تھا، اس کی حکومت بھی ٹیسلا کو وظیفہ دینے لگی۔ تو اب اس پیسے سے ٹیسلا کا گزارا چلنے لگا۔ دوستو، ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال اسی ہوٹل کے انہی 2 کمروں میں گزارے کہ جہاں وہ خود بھی رہتا تھا، اور اس کی ریسرچ کے تمام کاغذات اور پیپر بھی یہیں پڑے رہتے تھے۔ 1943 میں انہی پیپرز میں سے کچھ کو امریکہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ یوں کہ جب دوسری جنگ عظیم جوبند پر تھی تو امریکہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ٹیسلا سے ڈیتھ رے کا فارمولہ خرید لیا جائے۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس میں اس حوالے سے ایک ہائی لیول میٹنگ رکھی گئی کہ جس میں ٹیسلا نے شریک ہو کر ڈیتھ رے کی تھیوری پر بات کرنی تھی، لیکن ہوٹل میں ٹیسلا کے کمرے کے باہر 2 دن سے ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن لٹک رہا تھا۔ تو جب ایک میڈ نے بلا اجازت دروازہ کھول کر دیکھا تو 3327 میں ٹیسلا بے سود پڑا تھا۔ یہ 7 جنوری 1943 کا دن تھا اور 86 سالہ ٹیسلا مر چکا تھا۔ ٹیسلا کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اس کی لاش جلا کر راکھ محفوظ کر لی گئی، مگر ٹیسلا کی موت نے ایک زبردست کنٹروورسی پیدا کر دی۔ امریکی ایف بی آئی کے ایجنٹس نے ٹیسلا کے ہوٹل والے کمرے پر دھاوا بول دیا اور وہاں پر موجود سارے کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ ان کاغذات کا جائزہ لے کر ڈیتھ رے کا فارمولہ ڈھونڈتے رہے، لیکن ٹیسلا کے وارثوں کو امریکی حکومت کا یہ ایکشن ایک آنکھ نہیں پایا۔ وہ ٹیسلا کی راکھ اور اس کے کاغذات کو یوگوسلاویہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ کروشیا اب یوگوسلاویہ کا حصہ تھا۔ ٹیسلا نے چونکہ ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، تو اس لیے اس کی وراثت کا دعوے دار اس کا بھتیجا کوسونوویچ تھا، جو کہ یوگوسلاویہ میں رہتا تھا۔ یوگوسلاویہ کی حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ٹیسلا کی راکھ اور اس کے چھوڑے ہوئے کاغذات انہیں دیے جائیں، تاکہ ایک قومی ہیرو کی طرح اس کی یادگاروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، کیونکہ یوگوسلاویہ اس کے مقابل سپر پاور سوویت روس کا اتحادی تھا۔ تو امریکہ کو شک تھا کہ ٹیسلا کی ڈرائنگز اور سائنٹیفک تھیوریز روس کے ہاتھ لگ گئیں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ لیکن اسی دوران ٹیسلا کے کچھ کاغذات چوری یا گم ہو گئے، جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سوویت روس کے جاسوسوں نے چرائے تھے۔ نکولا ٹیسلا کے وارثوں اور یوگوسلاویہ کی کوششوں سے 1952 میں امریکی عدالت نے ٹیسلا کی یادگاریں اس کے بھتیجے کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ٹیسلا کا بھتیجا اس کی یادگاریں، ریسرچ پیپر اور ٹیسلا کی راکھ لے کر یوگوسلاویہ پہنچ گیا۔ ان کاغذات میں اس کی تفصیلی ڈرائنگز بھی تھیں کہ جن میں ٹیسلا نے ایسے طیارے بنانے کے آئیڈیاز لکھے تھے جو بغیر رن وے کے اڑ سکے، موسم تبدیل کرنے اور مصنوعی بارش برسانے کی تھیوریز تھیں، بغیر تاروں کے بجلی ٹرانسفر کرنے کے فارمولے تھے۔ ڈیتھ رے پر بہت سا کام تھا۔ ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کی کامیاب ٹیکنیکس بھی تھیں۔ سورج کی روشنی سے پوری دنیا میں بجلی پہنچانے کے آئیڈیاز بھی انہی کاغذات میں تھے، اور نہ جانے کیا کچھ تھا، کیونکہ یہ کاغذات ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ انہی کاغذات اور اس کی یادگاروں کو 1952 میں یوگوسلاویہ کے مرکزی شہر بلگراد کے ٹیسلا میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ اس میوزیم میں جائیں تو یہاں ایک اونچے میز پر ایک سنہری گیند دھری ہے۔ سنہری گیند ٹیسلا کا دل پسند ڈیزائن تھا اور اسی میں آج اس کی راکھ بھی محفوظ ہے۔ قریب ہی اس کی آخری تصویر کے طور پر اس کا ڈیتھ ماسک بھی رکھا ہے کہ جو چاہے اس کا آج بھی آخری دیدار کر سکتا ہے۔ دوستو، نکولا ٹیسلا کو اپنی زندگی میں تو اپنے کاموں کا صلہ نہیں ملا، لیکن مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی اور اسے مین آف فیوچر کا نام دیا گیا۔ آج اس کے نام پر جدید ترین گاڑیاں بن رہی ہیں۔ امریکہ، کروشیا، سربیا اور نہ جانے کہاں کہاں اس کے یادگاری مجسمے بھی نصب ہیں۔ جب وہ زندہ تھا تو کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو سربیا کے کرنسی نوٹوں پر اس کی تصاویر چھپنے لگیں۔ مرزا غالب نے شاید ایسے ہی کسی لمحے کے لیے کہا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ آپ کے خیال میں ٹیسلا عظیم سائنسدان تھا یا پھر نامکمل پروجیکٹس تیار کرنے والا ایک انڈسپلن جینیس؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔